بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 8، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہمارے چینل سے نشر ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے غالباً پورے پارے میں جس موضوع کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے وہ موضوع شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہے۔ تو ابتدا ہی سے مشرکین کی تردید کا بیان ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو مشرکین مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، دشمنی پہ اتر آئے ہیں، تو آپ ان سے پریشان نہ ہو، کیونکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا، جس بستی میں بھی بھیجا، وہاں پر اس کے قوم کے لوگ اس کے دشمن بنے ہیں۔ تو ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، ہر نبی کی دشمنی کرنے والے، مخالفت کرنے والے موجود رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر، مومن اور کافر، ان کی مثال بیان کی ہے۔ مومن کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور کافر کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ ایمان کی مثال روشنی کی طرح ہے، اور کفر کی مثال اندھیرے ظلمت کی طرح ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میدان حشر میں انس و جن، انسان اور جنات دونوں کو جمع کر کے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والے نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں نبیوں نے خبردار نہیں کیا تھا کہ ایک دن آئے گا تم اللہ کے سامنے جاؤ گے، اللہ سے ملو گے؟ تو پھر وہ سب میدان حشر میں یہ اقرار کریں گے کہ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے، منذرین، مبشرین اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قربانی کے جانوروں کا بھی بیان کیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، اور ان میں بھیڑ، بکری، گائے، اور اسی طرح دمبا، یہ چیزیں، ان کی جوڑیاں، اونٹ، ان کی جوڑیاں بیان کی ہیں کہ یہ وہ جانور ہیں جو کہ حلال ہیں اور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو خاص کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوں گے، یہ بتوں کے نام پہ ذبح ہوں گے، اور اس طرح یہ جانور حلال ہوں گے، یہ حرام ہوں گے، ان کا کھانا کس پر حلال ہے، کس پر حرام ہے، اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب کی طرف سے کون کون سی باتیں حلال ہیں اور کون کون سی باتیں حرام ہیں۔ تو فرمایا پہلی بات کیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا تم پر حرام ہے۔ والدین کی نافرمانی کو تم پر حرام کیا گیا، یتیم کے مال کو ناجائز ناحق کھانے کو حرام کیا گیا، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام کر دیا گیا، اسی طرح عہد و پیمان کو توڑنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ فحاشی اور بے حیائی کی طرف جانا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اور اس صورت کے سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شان رحیمی اور کریمی کو بیان کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ میرے پاس جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا بدلہ میں 10 نیکیوں کا دوں گا، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب ملے گا۔ اور پھر کیا ہے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا، تو اب انصاف تو یہ ہے کہ نیکی 10 کے ایک کے بدلے 10 ہیں، تو گناہ بھی ایک کے بدلے 10 ہونے چاہیے، لیکن اللہ نے یہ نہیں معاملہ فرمایا، اپنی کمال رحم اور کمال کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گناہ جو ایک لائے گا اس کا ایک ہی شمار ہوگا، نیکی جو ایک لائے گا اس کے بدلے میں اس کو 10 دی جائیں گی۔
اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کی وجہ تسمیہ، اس کا نام اعراف کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں، اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے، اور اعراف سے مراد وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو کچھ لوگ جنتی ہو جائیں گے، کچھ دوزخی ہو جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، ایسے لوگوں کو جنت اور جہنم کی درمیانی ایک مقام ہے وہاں پہ رکھا جائے گا، اس مقام کو اعراف کہتے ہیں۔ اور بالآخر اللہ اپنا کرم اور اپنا احسان فرمائیں گے اور ان کو اعراف سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں قصہ آدم و ابلیس جو پہلے بھی گزر چکا، حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا، پھر فرشتوں کے ذریعے ان کے سامنے سجدہ کروانا، پھر ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، پھر ابلیس کا راندہ درگاہ ہونا، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر آگے بنی آدم انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کا حکم دیا ہے کہ لباس پہنا کرو، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے لباس کا اہتمام کرو، اور شیطان سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ شیطان سے بچو۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے نبی کس کس قوم کی طرف آئے، ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف ان کو دعوت دی، بلایا، اور کس طرح انہوں نے انکار کیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان سارے واقعات کو عبرت بنا کر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ تم بھی اگر نبی کی راستے پر چلو گے، نبی کے بات کو مانتے ہوئے اللہ کی طرف آؤ گے، تو تمہارا بھی اہل ایمان جیسا انجام ہوگا، انبیاء کرام جیسے کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر انبیاء کرام کے مخالف راستے پر چلو گے تو جس طرح گزشتہ اقوام تباہ ہو گئی دنیا میں اور آخرت میں ان کی ناکامی کا وعدہ ہے، اس طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ 8ویں سپارے کے مضامین کا مختصر ترین خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ آگے یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔